میاں صاحب پہلے تو آتے ہیں چین کی طرف. میرا جو خیال ہے اور جو انڈیا ہے کہ جو ریٹلڈ ہے اس وقت ٹرمپ, وہ یہ کہ اگر انڈیا ایک بڑی اکانومی ہے, اس کا اگر حجم دیکھیں, اس کا جی ڈی پی دیکھیں اور اس کی انڈسٹریل مائٹ بھی ہے, تو وہ نہیں چاہ رہا میرے خیال میں کہ جو یہ انڈیا جائے برکس میں اور اس کا طاقت کا توازن خراب ہو. ایک طرف تو یہ بات ہے, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ افغانستان میں بھی ہمارے جو وائس یا جونیئر پرائم منسٹر کہہ لیں, وہ قبلہ تشریف لے گئے ہیں وہاں پر. تو وہاں پر بھی ایک تو یہ بتائیں کہ لیٹسٹ کیا ہے طالبان کے ساتھ, اور چین اس میں ضامن بن رہا ہے, اور ظاہر ہے چین ہر بڑے عالمی تنازع میں ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. یہاں تک کہ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ یوکرین میں جنگ بندی کا جو گارنٹر ہے وہ بھی چین ہوگا. پہلے تو میاں صاحب یہ بتائیں کہ ہم کون سے معاملات طے کر رہے ہیں اپنے جو افغانی بھائی ہیں. جناب میاں صاحب. دیکھیں قائد صاحب, بھارت کی بات تو ہم بعد میں کریں گے, وہ تنہا ملک ہے اور تنہا ہوتا جا رہا ہے, لیکن آج جو سب سے بڑا اجلاس ہوا ہے وہ افغانستان کے اندر ہوا ہے, اور وہ سہ فریقی اجلاس اس کو کہا جاتا ہے, جس میں پاکستان, چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ وہاں پر اکٹھے ہوئے. اور ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا تھا سب سے بڑا ایجنڈا ٹریڈ اور دہشت گردی. ٹریڈ کیسے بڑھانی ہے اور دہشت گردی کیسے روکنی ہے, اور اس میں تینوں ملکوں نے اتفاق کیا ہے کہ دہشت گردی کو مشترکہ طور پر ختم کیا جائے گا. اور دہشت گردی جو ہے وہ تین نام ہے. ایک نام ہے فتنۃ الہندوستان, ایک نام ہے فتنۃ الخوارج, اور ایک نام ہے مجید برگیڈ. ان کو جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اور جو تینوں گینگ ہیں ان کے ٹھکانے وہاں پر موجود ہیں, ان کو وہاں سے دھکیلا جائے اور ان کو ختم کیا جائے, اور افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیا جائے دہشت گردی کے حوالے سے. تو آپ کو یاد ہوگا قائد صاحب کے کچھ عرصہ پہلے چین کے اندر جو ہے وہ اجلاس ہوا تھا, وہاں پر دونوں پاکستانی وزرائے خارجہ اور افغانستان کے وزرائے خارجہ وہاں پر موجود تھے, اور دونوں کا ہینڈ شیک کرایا گیا, اور پھر آج تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ وہاں پر جمع ہوئے, اور انہوں نے یہ وہاں پر فیصلہ کیا ہے کہ دہشت گردی کو جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے گا. اور افغانستان نے یہ یقین دلایا ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوئے گی, اور ہم ان تینوں گینگز کو وہاں سے دھکیلیں گے, اور وہاں سے جو پاکستان جو ہے وہ اپنی سرزمین سے ان کو ختم کرے گا. اچھا میاں صاحب, اس میں خبر یہ ہے ہو چکا ہے. دوسرا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو تجارت ہے اس میں اب افغانستان کو شامل کیا جائے گا, اور سی پیک 2 جو ہے وہ افغانستان کو اس کا حصہ بنایا جائے گا, اور اس کا اعلان اس جو ماہ ہے اگست, اس کے آخر میں جب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف چین جائیں گے تو وہاں پر اعلان ہوگا. اور یہ بہت بڑا اعلان ہے اور بہت بڑا بریک تھرو ہے تینوں ملکوں کے لیے, اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے, کہ پاکستان سے دہشت گردی ختم ہونے جا رہی ہے, کیونکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا وقت ہے, اور سرمایہ کاری جو ہے پاکستان میں کئی جو ہے شعبوں میں ہونے جا رہی ہے, اور اس سے سب سے زیادہ جو ہے وہ اس میں افیکٹ دہشت گردی کرتی ہے, اور دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے. افغانستان نے یقین دلا دیا ہے کہ ہم دہشت گردی کو ختم کریں گے اپنی سرزمین پر. قائد صاحب. اچھا میاں صاحب, یہ تو چینی سفیر بھی آ رہے ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً دنیا کے تمام جو میجر ایون کانفلکٹ زونز ہیں وہاں دیکھ لیں, ترقی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, تو چین ہمیں بڑا ہی ایک ایگریسو انداز میں وہ, بلکہ انفلوئنس اس کی جو انڈسٹریل مائٹ ہے وہ ایسی ہے کہ ہر ملک اب اس کی طرف دیکھ رہا ہے. ادھر تو عجیب ہی ادھم مچا ہوا ہے ویسٹ اور یورپ میں اور امریکہ میں ہم دیکھیں. مگر میاں صاحب یہ ہے کہ اب یعنی یوکرین کی جنگ میں بھی جو ہے انہوں نے کہہ دیا ہے پیوٹن صاحب نے کہ یہ گارنٹر ہوں گے یہاں پیس کے, اور ظاہر یوکرین تو اس بیچارہ مارا گیا اس سارے سلسلے میں. اور کل یورپین یونین کے تمام جو وزرائے اعظم ہیں یا سربراہان ہیں, ان کی حالت تو ہم نے دیکھ لی, لائن لگا کے وہ ٹرمپ صاحب کے دروازے کے سامنے بیٹھے تھے. تو اب سوال یہ ہے میاں صاحب کہ جو اصل مسئلہ ہے, جو انڈیا پر دباؤ امریکہ مسلسل بڑھایا جا رہا ہے, اور اس کی جو بنیادی وجہ سمجھ میں آتی ہے, آج بھی جو ان کے عالمی اخبارات میں دیکھ رہا تھا, وہ یہ ہیں کہ اب وہ کیرٹ اینڈ سٹک والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ خوفزدہ ہے, کیونکہ انڈیا بہرحال ایک بڑی معیشت ہے, اور ساؤتھ ایشیا میں بلکہ دنیا میں بھی آپ کہہ لیں. تو اگر وہ چین کے ساتھ وہ نارملائز کر لیتے ہیں, اور سیکنڈلی ایک اور بڑی خبر ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مستقبل میں کوئی جنگ نہ ہو, کہا جا رہا ہے کہ اس کے گارنٹر بھی اب چائنا ہوگا,
اور چائنا ٹیبل پر یہ شرائط بھی رکھے گا. کچھ دن پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک اور پروگرام میں، جناب بریگیڈیئر غالباً مسعود خان تھے، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ معاملہ کرے گا چین تو پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھے گا، کیونکہ ان کا میجر الائے تو اس ایریا میں ہم ہی ہیں. تو اب ہم یہ سمجھنے میں کیا حق بجانب ہے کہ آئندہ کوئی اس طرح کا ایڈونچر وہ نہیں کرے گا انڈیا، بیکاز چائنا کے اب وہ حلقہ اثر میں آہستہ آہستہ آ رہا ہے انٹل انلیس کوئی ٹرمپ اسے ایسا ریلیف نہیں دیتا کہ وہ مڑ کے پیچھے دیکھے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں میاں صاحب؟ قائد صاحب دیکھیں، جب مغرب آیا تھا تو مغرب نے ایک نظریہ دیا تھا، وہ تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول. اب یہ نظریہ چین نے دیا ہے کہ ٹریڈ اینڈ رول، اور ساتھ یہ بھی چین نے نظریہ دیا ہے کہ بیسٹ اکانومی اینڈ رول. یہ جو ہے یہ نظریہ یہ بہت بڑا نظریہ ہے، اور ڈپلومیسی جو ہے وہ اس کا ایک ٹول ہے جو کہ ابھی استعمال ہو رہا ہے. اور ڈپلومیسی کا ٹول جو ہے وہ پاکستان بھی استعمال کر رہا ہے اور چائنا بھی استعمال کر رہا ہے، اور دونوں لیڈنگ رول جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو چائنا ہے اس نے ہیٹرک کی ہے. اس میں پہلے تو جو یوکرین اور رشیا ہے اس کی جنگ بندی کا جو ہے وہ گرنٹر بن گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو انڈیا ہے وہ اس کے گھٹنوں پہ آ گیا ہے. انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 2020 کے جو سرحدی تنازعات ہیں وہ حل کرنا چاہتا ہے. کیا انڈیا جو ہے وہ اپنے ایریاز جو چین نے ان سے لیے ہیں اس پر کمپرومائز کرے گا؟ بالکل کرے گا. کیا اروناچل پردیش میں جو چین نے ان کا نام رکھا ہے وہ انڈیا اس سے پیچھے ہٹے گا؟ ہٹنا پڑے گا. اور دوسرا جو ڈیم بنا رہا ہے چین، اچھا میاں صاحب یہ تو ہم آگے چل کے بات کریں گے. ہو جائے گا، نہیں ہوگا. یہ تو ایک پہلو ہے قائد صاحب. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو یہاں پر ہمارے وزیر اعظم وہاں پر چین جا رہے ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑا اعلان ہونے والا ہے. وہ اعلان ہے سی پیک 2 کا. سی پیک 2 جو ہے وہ بہت بڑا روٹ ہے. جو سی پیک 1 پہلے کمپلیٹ ہو چکا ہے، سی پیک 2 جو ہے وہ سینٹرل ایشیا ریاستوں تک جائے گا، رشیا تک جائے گا، ترکی تک جائے گا، اور اس میں افغانستان بھی شامل ہوگا، ایران بھی شامل ہوگا. میں ایک اور خبر کی طرف آنا چاہتا ہوں. ٹریڈ ہوگی اور پاکستان جو ہے میاں صاحب یہ جو پرائم منسٹر صاحب کے دورے ہیں نا، بالکل میاں صاحب یہ جو پرائم منسٹر صاحب کے دورے ہیں، انہوں نے جو چین سے معاہدے کیے تھے ان پر تو ہم نہیں سمجھتے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو مقتدرہ ہے اس کی طرف سے جو اشارے آ رہے ہیں they are not very happy with the performance of the government. یہ جو باتیں ہوئی ہیں پچھلے دنوں جو میٹنگز ہوئی ہیں، میں تو خیر ان میں نہیں رہا، لیکن جو اڑتی آوازیں آئی ہیں تو مین تو کام کہیں اور ہو رہا ہے اور کہیں اور ہی ہونا ہے. اچھا اب یہ بھی کہا جا رہا ہے میاں صاحب کہ یہ جو شاید کوئی حکومت ایسی بنے افغانستان میں جس میں چین اور ہمارا انڈیا شامل ہو، ایسا سیٹ اپ افغانستان میں آئے. کوئی اس طرح کی بات بھی سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیں قائد صاحب، جو افغانستان میں ہے اس میں امن آنا بہت ضروری ہے. پر امن افغانستان پورے خطے کی ترقی کا ضامن ہے، اور افغانستان کے اندر جو عبوری حکومت ہے وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہی جس طرح پرفارم کرنا چاہیے. تو وہاں وسیع البنیاد حکومت جو ہے اس کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ ایک وسیع البنیاد حکومت جو ہے وہاں پر رائج کی جائے. وہاں جو جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، شمالی اتحاد ہے، دیگر جو لوگ ہیں وہاں پر جتنے دھڑے ہیں، ان پر جو ہے وہ مشتمل حکومت بنائی جائے. کیونکہ موجودہ حکومت کی تو رٹ جو ہے وہ کابل تک ہے، اس سے آگے رٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تو دنیا اس طرف دیکھ رہی ہے، خاص طور پر چین اور دیگر ممالک جو ہیں جو بڑے لیڈنگ ممالک ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک ایسی حکومت بنائی جائے تاکہ وہاں پر امن اچھا میاں صاحب ایک خبر اور بھی ہے نکلے، اور وہ پورا خطہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک خبر اور ہے جو میاں صاحب، سی-2 ہے یا دیگر پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہونی ہے، شہباز شریف صاحب اسی لیے ہونی ہے کہ وہاں پر امن ہو. شہباز شریف صاحب اور نریندر مودی کی ملاقات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں چائنا میں، یا اس طرح سے کوئی یہ جو بیچ میں جس طرح ہم نے کل کہا اور جس طرح میں بریگیڈیئر صاحب کو کوٹ کر رہا تھا اگلے دن ہمارے شو میں تھے عمران یعقوب صاحب کے، وہ تو نہیں یہ کوئی ملاقات کی بات بھی ہو رہی ہے. قائد صاحب جو سرنڈر مودی ہے وہ بھی جا رہے ہیں وہاں پر، اور چین اور پاکستان کے وزیر اعظم فاتح وزیر اعظم میاں شہباز شریف بھی چین جا رہے ہیں. وہاں پر شنگھائی سربراہی کانفرنس بھی ہے، اور چائنا کا 80 سالہ جو ہے جشن بھی وہاں پر منایا جائے گا، فتح کا جشن. وہاں پر چین جو ہے اپنے اسلحے کی نمائش بھی کرے گا، اور پاکستان وہاں پر جو رشین صدر ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی ہے، وہ بھی وہاں پر ہوں گے. تو وہاں پر جو ہے وہ بہت بڑا اجلاس ہونے والا ہے.
لیکن کیا ان جو سرنڈر مودی ہیں وہ یہ موقع جو ہے وہ حاصل کریں گے کہ وہ ایک فاتح وزیر اعظم کو جو ہے وہ سلام کریں گے اور اپنے معاملات جو ہیں وہ سیدھے کریں گے؟ ان کو یہ موقع جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے کہ فاتح وزیر اعظم کو جو ہے وہ سلام کریں اور ان کے ساتھ ہینڈ شیک کرنے کی کوشش کریں۔ ہم تو جو ہے وہ پہلے بھی نہ جنگ چاہتے تھے نہ جنگ میاں صاحب یہ ہے کہ چلیں جنگ مسلط کی تھی، ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ہم تو ٹریڈ چاہتے ہیں۔